بنی اسرائیل دنیا کی بدترین قوم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں میں فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر انعامات اور احسانات کی وہ بارش کی جو شاید ہی کسی اور قوم کو میسر آئی ہو، لیکن اس احسان فراموش اور عہد شکن قوم نے حکم عدولی، سرکشی، منافقت، اخلاقی گراوٹ، بد عہدی، ہٹ درمی، جاہلانہ اسیبت، جھوٹ، مکر و فریب، کفر و بدعت کی وہ تاریخ رقم کی جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اپنے نسلی تفاخر اور انبیاء اور سلاطین کی اولاد ہونے کے زعم نے انہیں غرور اور تکبر اور انا پرستی کی اس نہج پر پہنچا دیا کہ جہاں وہ خود کو دنیا کے افضل ترین لوگوں میں شمار کر کے جنت کے اصل حقدار سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ارض کنعان کے بیابانوں سے اٹھا کر مصر کے سبزہ زاروں میں اس لیے آباد کیا تھا کہ یہ اللہ کے دین اور اپنے آباء و اجداد کی تعلیم عام کر کے مصر کے قبطیوں کو دین ابراہیمی کی جانب راغب کریں گے، اور مصر بت پرستی کی لعنت سے پاک ہوگا۔ لیکن اولاد حضرت یعقوب تو خود ہی امراض خبیثہ اور عادات بد میں مبتلا ہو چکی تھی، جس نے ان کے اخلاق و کردار کو مسخ کر کے نفس پرستی اور انانیت کی لعنت میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ یہ قبطیوں پر حکومت کرتے، خود قبطی ان پر حکومت کرنے لگے، اور پھر 400 سال تک یہ قوم فرعون کی غلامی میں رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نے انہیں آزادی دلائی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے 2 عظیم صالح صاحبزادے عطا فرمائے، بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام تھیں۔ حضرت اسحاق کے ایک بیٹے کا نام یعقوب تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی خوشخبری دی۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے، اور ہم نے انہیں یعنی حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب بخشے، اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور انہیں دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگ ہوں گے۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، ایک اسرا یعنی عبد اور دوسرا ایل اللہ۔ عربی میں اسرائیل کا ترجمہ عبداللہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم بھی نبی، آپ کے والد حضرت اسحاق بھی نبی، آپ کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی ہیں۔ حضرت یعقوب کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، یوں 12 مستقل قبیلے وجود میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد حضرت یعقوب کی نسل میں یہ برکت دی کہ حضرت یعقوب جب اپنے بیٹے حضرت یوسف کے پاس مصر گئے تو ان کے ساتھ خاندان کے 93 افراد تھے، اور بنی اسرائیل کی اس وقت کل تعداد یہی تھی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ ان اسرائیلیوں کو لے کر مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ اولاد یعقوب میں دوسری برکت اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ 10 انبیاء کے علاوہ باقی سب انبیاء اور رسول ان کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے علاوہ باقی انبیاء حضرت آدم کے بعد حضرت نوح، حضرت شیث، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ پر پہنچ کر ختم ہوا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر بطور انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر فرما رہا ہے کہ تم نے مجھ سے جو عہد کیا تھا اب اسے پورا کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ تم میرا وہ عہد پورا کرو جو تم سے محمد مصطفیٰ کی اتباع کی بابت لیا گیا تھا، تو میں اپنا عہد پورا کروں گا اور تمہاری مغفرت کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دوں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا، تمہارے نبیوں کو بادشاہت سے نوازا۔ 10 انبیاء کے علاوہ باقی سب انبیاء اور رسول بنی اسرائیل ہی سے ہوئے ہیں، جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ پر ختم کر دیا گیا، اور آخری پیغمبر بنی اسماعیل سے ہوئے۔ اس طرح متعدد بادشاہ بھی بنی اسرائیل سے ہوئے، اور بعض نبی بھی بادشاہ بنائے گئے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام
آگے انعامات اور معجزات کی جانب اشارہ ہے جو صرف بنی اسرائیل کو دیے گئے، جیسے من و سلوہ کا نزول، بادلوں کا سایہ اور فرعون سے نجات وغیرہ۔ سورہ الاعراف میں فرمان الہی ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورب اور پچھم کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور اس کی قوم جو محل بناتے تھے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے، سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ اس میں ذکر ہے فرعون کا جو بنی اسرائیل کو کمزور سمجھ کر انہیں غلام بنا کر رکھتا اور ان پر ظلم و ستم روا رکھتا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مغلوب اور غلام قوم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا، اور فرعون کے کارخانے، ہتھیار، بلند و بالا عمارات، باغات اور ان کے وہ چھپر جن پر وہ انگوروں کی بیلیں چڑھاتے تھے، سب تباہ کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں ایک اور جگہ فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے بچایا جو تمہیں بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑی آزمائش تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی پچھلی حالت یاد دلائی ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں مجبور اور مقہور تھے کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان کی لڑکیوں کو صرف اس لیے زندہ چھوڑ دیا جاتا کہ وہ ان کی خدمت کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا سے تمہیں اس عذاب سے نجات دلائی۔ کیا اس احسان کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ تم اس رب کے ساتھ دنیا کے ذلیل ترین پتھروں کو شریک ٹھہراؤ؟ سورہ الاعراف میں آگے فرمایا، اور ہم نے انہیں 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی۔ جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا، ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور کہا کہ کھاؤ نفیس چیزوں کو جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعون کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں غرق کر دیا۔ یہ قصہ اس وقت کا ہے کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر مصر سے لے کر نکلے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا دو، پھر تمہیں نہ تو فرعون کے آپ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ حضرت موسیٰ شروع رات میں قوم یہود کو لے کر مصر سے دریائے کلزم کی طرف نکلے۔ اللہ کے حکم سے دریا پر لاٹھی ماری تو 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل نے دریا عبور کر لیا، لیکن فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل ملک شام کے رہائشی تھے اور وہی ان کا وطن تھا۔ حضرت یوسف کے زمانے میں یہ مصر آئے تھے۔ ایک طویل عرصے سے یہ اپنے ملک جانے کے خواہش مند تھے، لیکن فرعون نہ صرف انہیں جانے نہیں دیتا تھا بلکہ 400 سالوں سے یہ سب اس کی قید میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نبوت ملنے کے بعد جب اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں آئے تو آپ نے اس سے 2 باتیں کیں۔